آئیے آج ایک ایسی کتاب کی دنیا میں چلتے ہیں جو 1000 سال سے علم و دانش کی روشنی پھیلا رہی ہے، ایک ایسا مجموعہ جس میں فصاحت، انصاف اور گہری روحانی بصیرت بھری پڑی ہے۔ چلیے نہج البلاغہ کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ قناعت ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس میں حکمت کا ایک سمندر بند ہے۔ یہ بس ایک جھلک ہے ان باتوں کی جو علی ابن ابی طالب سے منسوب ہیں اور جن کے خطبات، خطوط اور اقوال ہی اس عظیم کتاب کی بنیاد ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص کو آپ برسوں سے جانتے ہوں مگر صرف دور سے، اور پھر اچانک ایک ملاقات ہو اور اس کی شخصیت کی ایسی گہرائی اور دانائی سامنے آئے جس کا کبھی تصور بھی نہ کیا ہو؟ نہج البلاغہ کے ساتھ پہلی سنجیدہ ملاقات کا تجربہ بھی سچ پوچھیں تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا کوئی ایسی کتاب ہو سکتی ہے جو ایک طرف تو ادب کا شاہکار ہو، دوسری طرف حکومت چلانے کا دستور، اور ساتھ ہی 1000 سال پرانا راز بھی ہو؟ آئیے اس خزانے کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ نہج البلاغہ ہے کیا؟ اس کے نام کا مطلب ہے فصاحت کا راستہ۔ یہ اصل میں ایک مجموعہ ہے ان باتوں کا جو چوتھے خلیفہ اور پہلے شیعہ امام علی ابن ابی طالب سے منسوب ہیں، اور لوگ صدیوں سے اس کی بے مثال فصاحت اور گہری اخلاقی تعلیمات کے قائل ہیں۔ اگر اس کتاب کے اندر جھانکیں تو یہ ہمیں 3 بڑے حصوں میں ملتی ہے۔ پہلے تو ہیں خطبات، 200 سے بھی زیادہ، جن میں خدا سے لے کر کائنات کے رازوں تک پر بات کی گئی ہے۔ پھر آتے ہیں خط، تقریباً 80، جو گورنروں اور افسروں کو لکھے گئے، اور آخر میں ہے تقریباً 500 چھوٹی چھوٹی مگر بہت گہری باتیں جنہیں ہم اقوال کہتے ہیں۔ اور اس کتاب کی رینج دیکھیں، کمال کی ہے۔ ایک طرف تو مالک اشتر کے نام ایک خط ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک اچھی انصاف والی حکومت کیسے چلائی جائے، اور دوسری طرف اپنے ہی بیٹے حسن کے نام ایک وصیت ہے جو پوری طرح ذاتی زندگی اور اخلاق کے بارے میں ہے، مطلب پبلک لائف سے لے کر پرائیویٹ لائف تک ہر چیز کے لیے رہنمائی۔ حکمرانی کے بارے میں اس کی سوچ کتنی انقلابی تھی، اس کا اندازہ اس ایک جملے سے ہوتا ہے۔ یہ مالک الاشتر والے خط سے ہے: اپنے دل کو عوام کے لیے رحم اور محبت سے بھر دو، کیونکہ وہ 2 طرح کے ہیں، یا تو دین میں تمہارے بھائی ہیں یا پھر پیدائش میں تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ لیکن یہاں ایک ٹویسٹ ہے۔ اس کتاب کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ ایک بہت گہرا تاریخی سوال بھی جڑا ہوا ہے، ایک ایسا راز، ایک ایسا معمہ جس پر آج بھی بحث ہوتی ہے۔ کیا اس کتاب کو صرف جمع کیا گیا یا اس کے کچھ حصے خود جمع کرنے والے نے لکھے؟ اب ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، یہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ 661 عیسوی میں علی ابن ابی طالب کا انتقال ہوا، پھر 350 سال گزر گئے، اور 1015 عیسوی میں اس کتاب کو جمع کرنے والے شلیف رضی کا انتقال ہوا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اس کے بھی 250 سال بعد 1282 میں ایک مورخ ابن خلقان نے پہلی بار باقاعدہ طور پر اس پر سوال اٹھایا۔ یہ جو صدیوں کا گیپ ہے نا، یہی ساری بحث کی جڑ ہے۔ تو بنیادی سوال کیا ہے؟ سیدھا سا سوال یہ ہے کہ شلیف رضی نے صرف پہلے سے موجود باتوں کو اکٹھا کیا تھا، یا انہوں نے خود بھی اس میں کچھ لکھا؟ اور شک کی بڑی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کون سی بات کہاں سے لی، مطلب کوئی حوالہ نہیں دیا، جسے ہم اسناد کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے کیا دلائل دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب مستند ہے، ان کا کہنا ہے کہ بھئی اس کی بہت سی باتیں تو شلیف رضی کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن جو لوگ شک کرتے ہیں، خاص طور پر سنی مکتب فکر میں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ سیاسی باتیں ایسی ہیں جو لگتا ہے بعد میں شامل کی گئی ہیں، اور اس کی مکمل سچائی پر ہمیشہ سے سوالات رہے ہیں۔ اچھا، اب اس پرانی تاریخی بحث میں ایک نیا کھلاڑی آیا ہے، ماڈرن سائنس۔ ایک ٹیکنیک ہے جسے سٹائلومیٹرک انالیسس کہتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ ہر لکھنے والے کا لنگوسٹک فنگر پرنٹ ہوتا ہے۔ تو حال ہی میں 2022 میں ایک سٹڈی ہوئی، اور اس کا نتیجہ بڑا دلچسپ تھا۔ اس نے بتایا کہ پوری کتاب کا لکھنے کا انداز ایک جیسا ہے، اور یہ انداز نہ تو شلیف رضی کا ہے نہ ان کے بھائی کا۔ اس سے لگتا ہے کہ لکھنے والا کوئی ایک ہی شخص ہے۔ تو یہ مصنف کون تھا، اس پر تو بحث چلتی رہے گی، لیکن ایک بات پر کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ ہے اس کتاب کا اثر۔ چلیے اب ذرا اس بحث سے ہٹ کر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب نے دنیا پر کیا اثر ڈالا ہے۔ اس کے اثر کا اندازہ
صرف ایک نمبر سے لگایا جا سکتا ہے، 370 پلس۔ جی ہاں، 370 سے بھی زیادہ۔ اس پر شرحیں، تبصرے، ترجمے اور ریسرچ پیپرز لکھے جا چکے ہیں۔ یہ نمبر خود بتاتا ہے کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے۔ اس کتاب کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ اس کا اندازہ 13ویں صدی کے ایک عالم ابن ابی الحدید کے اس قول سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ خالق کے کلام سے نیچے لیکن مخلوق کے کلام سے بلند تر ہے۔ کیا بات ہے! یعنی خالق کے کلام کے بعد انسانوں کے کلام میں سب سے اونچا درجہ۔ تو اس کا اصل کہاں ہے؟ ہر جگہ۔ یہ عربی ادب کا ایک ماسٹر پیس مانی جاتی ہے۔ انصاف پر مبنی حکومت کے لیے اسے ایک بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کے لیے یہ اخلاقی اور روحانی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس پر ایک پوری علمی روایت قائم ہے، اور ہاں، دنیا کی درجنوں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے کہ یہ آج تک زندہ ہے؟ 1000 سال بعد بھی لوگ اسے کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی اہمیت کیوں کم نہیں ہوئی؟ دیکھیں، اس کی اصلیت پر بحث اپنی جگہ وہ شاید چلتی رہے گی، لیکن اس کتاب کی اصل قیمت اس کے مصنف کے نام میں نہیں بلکہ اس کے اندر لکھی باتوں میں ہے۔ یہ ایک ادبی خزانہ بھی ہے، ایک سیاسی گائیڈ بھی، اور ایک ایسی گفتگو کا مرکز بھی جو 1000 سال سے چل رہی ہے۔ اس پوری بات کو ایک جدید دور کے عالم علامہ طباطبائی نے بہت خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ ان سے جب اس کی سچائی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، جس نے بھی نہج البلاغہ لکھی ہے وہی علی ہے، بھلے ہی وہ 100 سال پہلے کیوں نہ پیدا ہوا ہو۔ یعنی اصل چیز بات ہے، بات کرنے والا نہیں۔ حکمت خود اپنی پہچان ہے۔ اور یہیں پر ہم ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں کہ کسی بھی عظیم کام کی اصل قیمت کیا اس کے بنانے والے کے نام سے ہوتی ہے یا اس حکمت سے جو وہ لوگوں کو سکھاتی ہے اور ان کے دلوں کو روشن کرتی ہے؟